بعض چیزوں کو حرام قرار دی۔ قرآن مجید نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم الی آخر الآیہ۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، علی حاصل قیاس مختلف چیزوں کے نام گنوائے۔ بطور نمونہ چند ایک کی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حرام چیزوں کی لسٹ میں مردار کا نام لیا قرآن مجید نے۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور، بکرا، دمبا، لیلا، وہ جانور جو ادروائز حلال ہو لیکن شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اپنی طبی موت مر جائے تو اس کو مردار کہتے ہیں۔ اب اسے کیوں مردار کہا؟ ذبح کا حکم اس لیے دیا کہ جب شاہرگ کاٹی جاتی ہے خاص طریقے شرع کے مطابق تو اس سے جو رگیں کٹتی ہیں میکسیمم خون جو ہے وہ جسم کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور وہ گوشت آپ کے کھانے کے قابل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ممکن حد تک خون سے پاک کر چکا ہوتا ہے۔ اور مردار کو اس لیے حرام کیا کہ اس سے خون نہیں نکلتا، اور خون جب اندر رہ جائے اور گوشت کا حصہ بن جائے تو وہ خون جب گوشت کے ساتھ آپ کے اندر جاتا ہے تو وہ متعدد امراض اور جراثیم کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ وہ خون جب اندر جاتا ہے انتڑیوں میں تو انسانی انتڑیوں کے اندر کچھ جراثیم آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ وہ جراثیم اس کھائے ہوئے خون پر جب کام کرتے ہیں تو اس خون پر کام کر کے زہریلی گیس پیدا کرتے ہیں جس کو امونیا کا نام دیا جاتا ہے۔ امونیا پیدا ہوتی، وہ جذب ہو کر جگر کو نقصان پہنچاتی اور متعدد امراض جگر پیدا ہوتی، امراض معدہ پیدا ہوتی۔ ان تمام موذی امراض سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سجسٹ کیا کہ حلال جانور کو کھاؤ تو اس طریقے پر ذبح کر کے کھاؤ کہ سارا کا سارا خون ممکن حد تک نکل جائے اور خون کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچ سکو۔ اس کے بعد خنزیر کو منع فرمایا، لحم الخنزیر کو، کہ یہ حرام ہے۔ آج بے شک ویسٹرن ورلڈ میں یہ سوال کیا جاتا ہے ہمارے علماء سے اور جانے والوں سے کہ اللہ نے اور آپ کے قرآن نے خنزیر کو حرام کیوں کیا؟ اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن پر کہ وہ خود خنزیر کے خون کے طبی نقصانات سے آگاہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جس شے کو اسلام نے حرام کر دیا وہ ممکن ہی نہیں کہ طبی اعتبار سے آپ کے لیے مفید ہو، اس کے نقصانات فوائد سے یقیناً زیادہ ہوں گے۔ فوائد ہو سکتے ہیں، منافع بھی ہو سکتے ہیں، نقصان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نقصانات اس کے فوائد سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اس لیے حرام ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ خنزیر کو حرام ڈکلیئر کر دیا شریعت اور قرآن مجید نے۔ اس کی طبی آج کی تحقیق جو جدید طبی تحقیق کی صورت میں سامنے آئی اور جس نے قرآن مجید کی اس حرمت کی توثیق کو تصدیق کر دی وہ یہ ہے کہ اس خنزیر کے گوشت میں ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹینیا سولیم۔ یہ کیڑا مرگی کا باعث بنتا ہے، مرگی کے دوروں کا باعث بنتا ہے۔ اور ایک اور کیڑا خنزیر کے گوشت میں ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹریچی نیلا اسپائریلس۔ یہ کیڑا بھی انتڑیوں میں اندر موجود ہوتا ہے اور عضلات اور دماغ کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے اور عضلات کو شدید درد پیدا ہوتی ہے اور اس سے مرگی کے دورے بھی جنم لیتے ہیں۔ یہ خنزیر کے گوشت کے اثرات ہیں۔ پھر خنزیر کے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی، اس وجہ سے امراض قلب بھی کثرت کے ساتھ اس میں ہوتی ہیں، موٹاپا بھی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور آج مغرب کے محققین اور ریسرچ اسکالرز خود اس خنزیر کے گوشت سے نالا ہوتے جا رہے ہیں ریٹ آف ہارٹ اٹیکس کے بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اس سے سرطان پیدا ہوتا ہے، کینسر، اور اس پر مزید اس وقت مغرب میں تحقیق ہو رہی ہے جو آف اینڈ آن مغرب سے ٹائمز اور دیگر آنے والے رسالوں میں کبھی کبھار اس کا ذکر مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔